ایک وقت کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت کے ایک بھولے بسے کونے میں ایک خوبصورت مگر غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام ارینا تھا۔ اس کے بال رات کی طرح سیاہ اور ریشم جیسے تھے، آنکھیں نیلم کی طرح چمکتی تھیں اور دل محبت اور ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتی اور سرسبز سرگوشیوں والے جنگل کے کنارے ایک ٹوٹے پھوٹے جھونپڑے میں سوتی، پھر بھی ہمیشہ مسکراتی رہتی۔ گاؤں کے لوگ اسے بہت چاہتے تھے کیونکہ وہ بیماروں کی خدمت کرتی، اپنا تھوڑا سا کھانا دوسروں سے بانٹتی اور ایسی دھنیں گاتی کہ پھول بھی کھل اٹھتے۔ لیکن دور ایک سنہری محل میں ایک ظالم ملکہ ملویرا حکمرانی کرتی تھی۔ وہ امیر، طاقتور اور دکھنے میں بہت حسین تھی، لیکن اس کا دل حسد اور کڑواہٹ سے سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ تب سے تنہا حکومت کر رہی تھی جب سے اس کی بہن، جو ارینا کی اصل ماں تھی، پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ دراصل ارینا کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ شاہی خون کی وارث تھی۔ اس کی ماں ملکہ ملویرا کی چھوٹی بہن ایک سادہ طبیب سے محبت کر بیٹھی تھی اور محل چھوڑ کر بھاگ گئی تھی جب ارینا ایک ننھی بچی تھی۔ اس کے والدین کو دھوکے سے زہر دے دیا گیا اور ایک وفادار داسی نے اسے چھپا دیا تاکہ ملکہ ملویرا اسے نہ ڈھونڈ سکے۔ پھر ایک دن قسمت نے کروٹ لی۔ ملکہ نے اپنے جادوئی آئینے سے پوچھا، آئینہ آئینہ، میرے ہاتھ میں سب سے حسین کون ہے اس جہان میں؟ آئینہ لرز اٹھا اور آہستہ سے بولا، اے حسین ملکہ، تم آگ اور برف کی مانند چمکتی ہو، لیکن ایک لڑکی نے چھین لی ہے آسمان کی چمک۔ اب سب سے حسین وہ ہے جس کا دل پاک ہے، جو جنگل میں رہتی ہے، شاہی خون رکھتی ہے اور مستقبل کی وارث ہے۔ ملکہ کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ اس نے لڑکی کا نام پوچھا مگر آئینہ خاموش ہو گیا۔ اسی رات ملکہ نے اپنے سائے جیسے جاسوس روانہ کیے، وہ خاموش چہرہ نہ رکھنے والے مخلوق تھے جو دھوئی میں لپٹے ہوئے تھے، تاکہ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر قید کر لیں۔ ادھر ارینا جنگل میں دوا کے پتے تلاش کر رہی تھی جب اچانک وہ ایک قدیم درخت کے پاس پہنچی جو چاندنی میں جگمگا رہا تھا۔ درخت نے اس کا نام پکارا۔ اس کی جڑوں سے ایک نرمی سے چمکتی روح نکلی، سچائی کا درخت جو شاہی خون کا محافظ تھا۔ روح نے اسے سب کچھ بتایا، اس کے والدین، ان کی محبت، ان سے کیا گیا دھوکا، اور یہ کہ وہ کون ہے۔ اس نے اسے ایک لاکٹ دیا جو اس کی ماں پہنا کرتی تھی اور سرگوشی کی، محل جاؤ، تخت تمہارا حق ہے، مگر خبردار ملکہ اسے آسانی سے نہیں دے گی۔ اسی رات سائے جیسے جاسوسوں نے حملہ کر دیا۔ ارینا ایک جادوئی لومڑی اور اپنی ہمت کے سہارے بمشکل بچ پائی۔ گاؤں کے لوگ اس کی مدد کو اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی کہانی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ لوگ پہلے ہی ملکہ ملویرا کے ظلم سے تنگ تھے، اب انہیں امید ملی تھی۔ ارینا نے بھیس بدل کر محل میں قدم رکھا۔